آج ہم اس دنیا کے اندر چھوٹی چھوٹی تکالیف کو لے کے بہت بڑے بڑے رونے روتے ہیں. جوتے کا تسمہ نہیں ملے، چائے کے اندر چینی کم ہو جائے، ہمارے کپڑے نہ ملے، ہماری بیوی سے چھوٹی سی غلطی ہو جائے، یا خاوند غلطی سے کچھ بھول جائے، یا بیٹا کچھ گستاخی کر جائے غلطی سے، یا باپ سے کچھ ایسی چیز ہو جائے جو خلاف توقع تھی، ہمارے لیے غصے میں پھٹ جانے کے لیے یہ کافی ہے. تمیز اور تہذیب کے سارے پردے چاک کرنے کے لیے یہی اصول کافی ہے کہ بس مجھے بات بری لگ گئی، اور اس کے بعد ہم ساری زندگی ایک ڈپریسو ڈس آرڈر میں روتے ہی رہتے ہیں کہ مجھے جاب نہیں ملی، مجھے کریئر نہیں ملا، مجھے خوبصورت لڑکی نہیں ملی، مجھے لوگوں میں قبولیت نہیں ملی، میرے پاس گاڑی نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، اچھی گاڑی نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، نام نہیں ہے، شہرت نہیں ہے، قبولیت نہیں ہے، میرے ماں باپ نہیں ہے، میرے بچے نہیں ہیں. یہ غم تو ہے میرے بھائی، لیکن جو آخرت کا غم ہے، جو نفسیات کو وہ ٹارچر ہوگا، یہ اس کے سامنے کچھ بھی نہیں. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے بار بار باور کرایا ہے، اس چیز کو ذہن نشین کرانے کی کوشش کی ہے کہ تم ان کے حال دیکھ کے شاید عبرت پکڑ لو، ہو سکتا ہے تمہاری بھی کوئی غلطی تمہیں اس انجام تک لے جائے. اس لیے ہر وقت توبہ ہی تو منشور ہے، ہمارا توبہ ہی تو دستور ہے مسلمانوں کا کہ ہم ہر وقت گڑ گڑاتے رہتے ہیں اللہ کے سامنے، کیونکہ آخرت کے اندر قرآن کے اندر مختلف مقامات کے اندر بیان کیا گیا کہ وہ کیا لمحات ہوں گے جب انسان کہے گا، جب انسان ڈرے گا، جب انسان اس ٹینشن اور سٹریس اور انگزائٹی کے اندر یاد کرے گا، اور دنیا کی تکلیف تو اس کو یاد بھی نہیں رہے گی. سورہ مومنون کے ایک بہت بڑا مکالمہ ہے جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی ان لوگوں سے جو فوت ہوتے ہیں اور جب وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے، تو اس کانورسیشن کے اندر بہت عبرتیں ہیں ہمارے لیے. جیسے ہی ان کی موت آتی ہے کہتے ہیں قال رب ارجعون رب ارجعون. رب کے لفظ کے اندر نا ایک رحمت، ایک محبت، ایک کسی کو بڑا ماننے والی بات ہے. اب انہیں رب یاد آ گیا ہے اپنا. ساری زندگی تو اس نے اپنے نفس کی عبادت کی، اپنی سنتا رہا، یا میجورٹی کی سنتا رہا، یا معاشرے کی سنتا رہا، یا باپ دادوں کی سنتا رہا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی بحیثیت رب یاد نہیں آیا، جس نے پانی کے ایک نطفے سے اس کو بنایا، پھر اس کو پروان چڑھایا، اور جب اس کی ہڈی تھوڑی سی سخت ہوئی، مضبوط ہوئی، قد و قامت میں لمبا ہوا، تو اس نے بغاوت کا اعلان کر دیا اللہ کے سامنے، اس کے دین کے آگے، اللہ کے دین کے آگے جھکنے سے. اسی مکالمے کے اندر سورہ مومنون کی آیت نمبر 105 میں جب جہنم میں ان کے چہروں کو جلایا جا رہا ہوگا، تب بھی ان کا ایک ایسا رویہ پیش کیا گیا جہاں پہ ان کو نفسیاتی مینٹل ٹارچرز اللہ نے بتایا کہ ان پہ کیسے گزریں گے. الم تکن آیاتی تتلا علیکم، بتا کیا تم لوگوں کے اوپر میری آیتیں تلاوت نہیں کیا جاتی تھی؟ فکنتم بہا تکذبون، تو تم تھے ان کو جھٹلاتے. ورنٹ دے ریسائٹڈ اوور یو. تو اس عالم کے اندر جب انسان بے بس ہوگا، یہ کفار بے بس ہوں گے، اللہ کے دین کے باغی، اللہ کے دین کے مقابلے میں منافقت کرنے والے اور معصیت کرنے والے ساری زندگی چاہے کلمہ گو بھی تھے. یہاں تو کفار کا ذکر ہے، لیکن وہ شخص جو اللہ کی نہیں مانتا وہ بھی جہنم میں جائے گا، اور اللہ چاہے تو اسے معاف بھی کر سکتا. قالو، وہ جواب دیں گے، ربنا غلبت علینا شقوتنا، اے اللہ ہمارے اوپر چھا گئی تھی ہماری گمراہی، ہماری سستی، ہماری کاہلی، ہماری ہٹ درمی، کہ ہم سننا نہیں چاہتے تھے، ہم ماننا نہیں چاہتے تھے. وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ، اور اللہ ہم گمراہ لوگ تھے. ربنا، دیکھیں کتنا درد ہے اس کی آواز میں، ربنا ربنا کر رہا ہے، اور ساری زندگی کرتا رہا نفسی نفسی نفسی، میری ذات میری ذات میری ذات. ربنا اخرجنا منہا، اے اللہ مجھے باہر نکال دے اس ہولناک جہنم سے، یہاں کے عذاب سے، یہ پلسرات کی ہولناکیوں سے، آخرت کے ان منازل سے، ان مسائل سے جس میں انسان اتنی ٹینشن میں کہے گا اللہ مجھے باہر نکال دے. فَإِنْ عُدْنَا، اللہ اگر میں نے ایک دفعہ بھی پھر غلطی کر دی، فَإِنَّا ظَالِمُونَ، تو میں ظالموں میں سے ہوں گا. ایک غلطی پہ تو کبھی انسان رہ ہی نہیں سکتا. اللہ تو خود کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک سے کہ کل بنی آدم خطا، آدم کا ہر بچہ غلطی کرتا ہے. غلطی کرنا یہ کوئی بات نہیں، یہ بھی بہت بڑی بات ہے، لیکن انسان غلطی کرے گا. وخیر الخطائین التوابون، لیکن یہ چیز امتیاز کرتی ہے اس کے اندر کہ وہ توبہ کرتا ہے، وہ جھکتا ہے، وہ گڑ گڑاتا ہے، وہ سبمٹ کرتا ہے اللہ کے آگے اپنے آپ کو. آج کہتا ہے کہ کروں گا ہی نہیں، ایک بھی نہیں کروں گا. کتنا بڑا دعویٰ ہے اس کا.
اللہ کہتے ہیں قالک صحوفیہ ولا تکلمون، اللہ کہیں گے اس کو ذلیل و خوار کر کے ڈال دو جہنم کے اندر اور اس کو بولو مجھ سے کلام نہ کرے۔